الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ فاتحہ اکثر علماء کرام کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک قول کے مطابق مدینہ پاک میں، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی مکہ پاک میں بھی نازل ہوئی اور پھر دوسری مرتبہ مدینہ پاک میں بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے اندر 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے کئی ایک نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو جب کھولا جاتا ہے تو اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی۔ اسی طرح اس سورہ پاک کا ایک نام سورہ حمد ہے، اس لیے کہ اس سورہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بنیاد ہے، یعنی قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے، اس وجہ سے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 مثانی اس لیے کہ یہ سورہ پاک 2 مرتبہ نازل ہوئی، یعنی 1 مرتبہ مکہ پاک میں، 1 مرتبہ مدینہ پاک میں، اور دوسری 7 مثانی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس کے کئی دوسرے نام ہیں۔ سورہ شفا بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جس بیمار کو دم کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے۔ الحمد، تمام خوبیاں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن، بہت زیادہ مہربان، الرحیم، رحمت والا، مالکی، مالک، یوم الدین، فیصلے کے دن کا، ایاک، ہم صرف تیری ہی، نعبد، عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور صرف تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، ہمیں چلا، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر، صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان رحمت والا ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ سورہ پاک میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ تمام خوبیاں، دنیا کائنات کی ہر اچھائی اور ہر صفت اور ہر خوبی کا حقیقی مالک اور حقیقی حامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا۔ رب کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص پوری زندگی گناہ کرتا رہے، گناہوں میں لت پت ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان گیپ سے بھی بڑھ جائیں، سمندر کی جھاگ سے بھی بڑھ جائیں، دنیا کائنات میں موجود ذرات سے بھی بڑھ جائیں، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، رب اتنا رحم فرمانے والا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اس کی راہ سے دور بھاگتا ہے، اور رب محبت فرمانے والا ہے، بہت زیادہ محبت فرمانے والا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ کسی نے ان میں سے چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا، تو ان کی ماں بار بار اوپر سے گھوم رہی تھی، چکر لگا رہی تھی۔ حضور نے فرمایا ایسا کس نے کیا؟ تو ایک شخص کہنے لگے کہ میں نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ جب اس چڑیا کے، اس پرندے کے بچوں کو چھوڑا گیا تو ان کی ماں جو تھی وہ جھپٹ کر اپنے بچوں کے اوپر آ بیٹھی اور پروں کے اندر سمیٹ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ ماں کتنا بچوں سے پیار کرنے والی ہے، کتنی محبت کرنے والی ہے، لیکن سن لو کہ میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ آگے مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کریم بہت رحم و کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی فرمانے والا ہے۔ دنیا میں ہمیں ویسے ہی نہیں بھیج دیا گیا کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور جو خواہشات ہمارے دل میں ابھریں وہ درست ہوں یا غلط ہوں، جس نہج کی طرف ہمیں لے جائیں ان کے پیچھے ہی پڑے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اسلام کے قواعد و ضوابط اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے قوانین، وہاں کے ٹریفک کے قوانین، وہاں کے شہری قوانین، دیگر قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس ملک اور اس شہر میں پہنچا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے پھر اس کی شرائط، اس کے قوانین و ضوابط ہر اہل ایمان پر لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان بگاڑ کی طرف جاتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر کل قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور پھر نیکی اور بدی کے پلڑوں پر نیکیاں اور بدیاں تلنی ہیں، اور جس کی نیکیاں بھاری ہونی ہیں اس کے لیے تو انعام و اکرام ہے، لیکن جس کی برائیاں زیادہ ہونی ہیں پھر اسے سزا کاٹنی ہی پڑے گی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا رہا، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، وہ دنیا میں بھلے اسے ساری دنیا ہی مل گئی، مال و دولت بھی ملا، عزت بھی ملی، جاہ و جلال بھی ملا، سب کچھ مل گیا، لیکن یاد رکھیے کل قیامت والے دن وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا سارا مال کچھ اس کے کام نہ آئے گا۔ مومن اور مومن کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے کسی کے پاس تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ رب کریم اس ایمان کی دولت کے ساتھ ہی ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ بندہ کہتا ہے تو گویا کہ کل کائنات کا خوف اور ڈر اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔
کیونکہ ایک ایسی ذات، اس کی عبادت اور بندگی کا انسان ذکر کرتا ہے کہ جو کل مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ جب مالک کے در پر ہی پڑ گئے تو پھر ساری کی ساری مخلوق ہی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات۔ جنہوں نے رب کا در چھوڑا ہے وہ در بدر پھرتے ہیں، اور جنہوں نے رب کا در پکڑ لیا ہے اسے کسی در پر جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا در حضور کے در پر پہنچنے سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر کوئی نہ پہنچے اور اسے رب کا در مل جائے، نہیں۔ جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کی شریعت کی پاسداری نہیں ہے، اس وقت تک رب کے در تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ جو رسول اللہ کے در تک نہ پہنچا وہ رب کے در تک بھی نہ پہنچ سکا۔ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے جو ہر دکھیارے کی، ہر مصیبت زدہ کی، ہر بیمار کی، ہر پریشان کی، ہر مظلوم کی مدد کرنے والی ذات ہے۔ اور حقیقی طور پر کوئی بھی دنیا میں، کائنات میں، مخلوق میں مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ رب کا اذن اور حکم نہیں آ جاتا۔ رب کریم ہی مدد فرماتا ہے۔ ہاں، وہ دنیا میں اسباب بنا دیتا ہے۔ مثلا کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے شفا یابی کے لیے ڈاکٹر کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے استاد کی سہولت اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں۔ حقیقی طور پر مدد فرمانے والے میری اور آپ کی رب کی ذات ہی ہے، جو کل کائنات کی مدد بھی فرماتی ہے اور اس کو عزتیں بھی بخشتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کی رحمت اور مہربانی کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے دن کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، صلحاء کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے۔ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا سیدھا راستہ ہے جس کی انتہا جنت الفردوس ہے۔ ایسا سیدھا راستہ ہے جس کی انتہا جنت الفردوس میں پہنچ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانا ہے۔ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ جس کی انتہا رب کریم کا دیدار جنت میں پہنچ کر کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت جیسی عظیم عزت افزائی سے، عظیم عروج سے نوازا ہے۔ ان کے جیسا پوری کائنات میں کسی کو اور ایسا مقام نہیں ملا جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ملا ہے۔ پھر ان کے مصاحب ہیں، پھر نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء امت ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ نیک راستہ ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غضب والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا، اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے ٹھکانہ بن گئی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی بلکہ اپنے دل میں بغض رکھا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانا اور آپ میں نقص تلاش کیے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ جنہوں نے کلمہ
اگرچہ زبان سے حضور کا پڑھا لیکن دل میں منافق رہے، ایسے لوگ بھی مغضوب لوگ ہیں۔ پھر ولضالین، نہ ایسے لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو ایمان تو لائے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے نہ گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ ہو۔ یہ رب کی عطا ہے، کسی کو ایسی عطا کرتا ہے کہ ساری زندگی وہ کافر ہوتا ہے لیکن دنیا سے جاتے ہوئے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست کرسچن تھے، امریکہ میں رہتے تھے، تو وہ اگرچہ کرسچن تھے لیکن میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان میں وہ جو مسلمان ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ آخری لمحات تھے ان کے، اس کرسچن شخص کے ہاسپٹل میں تھا، اور آخر دم پر یہ جو میرے دوست تھے ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ ایسے کرو کہ مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر لو۔ آخری لمحات میں، ساری عمر کفر میں گزری لیکن زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ رب کا انعام ہے، ایمان کی دولت لے کر دنیا سے چلے جانا۔ ہمیں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، ایمان کی دولت عطا کی ہے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرمائے۔ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد۔